مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی اعجاز احمد حاضر خدمت ہے، اور آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں ہمارے پرماننٹ پینلسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفصیلی تعارف میں پہلی نشست میں آپ کا پیش کر چکا، لیکن آپ جانتے ہیں آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، اور ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، ہمہ جہت شخصیت ہے، صفات بہت ساری تفصیلات میں ساتھ ساتھ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، استاذ تو ہیں یو ای ٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ٹی وی چینلز پر ان کو جلوہ افروز دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دانشور ہیں، نکتہ رس ذہن رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ دونوں احباب کے لیے اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکت کی جو اعلانات ہیں وہ فرما دے۔ ناظرین، ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی ہم دیکھتے اور سنتے تھے، اور اب بھی۔ اچھا، ایک بات ذرا کبھی ریشو نکالیے گا کہ ایک عام فرد جو موبائل یوز کرتا ہے وہ دن میں کتنی مرتبہ اور کتنا وقت ایک دن میں موبائل کی سکرین پر رہتا ہے؟ چونکہ ایکٹیویٹیز بہت ساری ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، بہت سارا وقت ہمارا صرف ہوتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد زندگی اور طرح کی ہے، لیکن رمضان میں تو زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لی جاتی ہیں، صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، فیصلے مختلف ہیں، اور اس میں رعایتیں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر گرفت بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں میڈیا دن رات ہم جو سکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ڈھیر سارے سوالات ہیں جو آپ بھی ہم سے کرتے ہیں، اور ہم طالب علم بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میڈیا کی اہمیت سے اب کوئی انکار ایسا ممکن نہیں ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بچے یوٹیوب چینلز بنا کے اب ایک ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو میڈیا کا کردار ہے ہماری زندگیوں میں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ابلاغ سے ہے، اور ابلاغ کا مطلب ظاہر ہے کمیونیکیشن ہے، ایک چیز دوسری تک پہنچانا ہے۔ جی بالکل۔ تو شریعت کے اندر کوئی بھی سورس یا کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی چینل جو ہے، وہ نہ تو تشنا چھوڑا گیا ہے رہنمائی کے اعتبار سے، اور نہ ہی اس کو کم اہم سمجھا گیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے۔ جی، لہٰذا میڈیا جو بھی اختیار کیا جاتا ہے ایک چیز دوسرے تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، جی، وہ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اپنی سیرت کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی شریعت ملی تھی ہمہ جہت قسم کی، لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے اس وقت کے موجود تمام جو ذرائع ابلاغ تھے ان کو استعمال فرمایا، جو بھی ٹولز تھے آپ نے اس کو یوز کیا۔ لہٰذا اگر جدید ترین دور میں کوئی جدید ترین ذرائع اب آ چکے ہیں، یا اگلے کسی دور میں کوئی اور ذرائع آ جائیں گے، وہ سارے کے سارے پازیٹیو ان کا یوز ہو سکتا ہے، اور وہ شریعت اسلامیہ کے لیے اور اسلام کے ابلاغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، جو اس کو پہنچا دیجیے۔ اب جو بلغ ہے یہ ابلاغ سے ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے۔ اب پہنچانے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، تو آپ دور تک آواز پہنچانے کے لیے بلند آواز سے، اور اگر آپ کو کوئی لاؤڈ سپیکر میسر ہوتا اس دور میں، اور کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم میسر ہوتا جو دور تک آپ کی آواز کو لے جاتا، آپ یقیناً اس کو استعمال فرماتے۔ اس وقت کے جو موجود ذرائع تھے وہ آپ نے استعمال کیا۔ لہٰذا جب آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں
تو یہ سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سارے کے سارے ذرائع ابلاغ ہیں۔ البتہ ان کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتا ہے، اس دور میں بھی ہو سکتا تھا، اور اگر ہم اس دور کے ذرائع کی بات کریں، انسان کی فیکلٹیز ہیں، انسان کو دی ہوئی قوت گویائی ہے جو کمیونیکیشن کا بیسک ذریعہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ مؤثر جو اپنا کمیونیکیشن کرتا ہے وہ بذریعہ زبان کے کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ ڈیوٹی صحابہ کرام کو سونپ گئے تھے، اور آپ نے فرما دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔ لہٰذا آج اگر ہم ان جدید ترین ٹولز کو، کمیونیکیشن کے ٹولز کو اور ان ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہیں شریعت کے نگاہ میں، تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے یہ بات کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کی شریعت کا یہ پیغام گھر گھر پہنچا دیں اور ایک ایک شخص تک پہنچا دیں۔ اگر ہر شخص کے ہاتھ میں ایک گیجٹ کے کوئی ٹیب یا کوئی موبائل فون موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچنے کا ٹول رکھتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص جب اس تک پہنچتا ہے کس مقصد کے ساتھ پہنچتا ہے، کس مواد کے ساتھ پہنچتا ہے، اور کس طرح کا امپیکٹ اپنے ذہن میں رکھ کے کس نیت سے پہنچتا ہے، اور وہ کس طرح کا امپیکٹ جو ہے وہ ریسیو کرنے والے پر ہو رہا ہے اور پھر معاشرے کے اوپر ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، سحر افطار ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، ہم بھی افطار ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، آپ تشریف لائے، تو یہ اوقات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جو روزہ رکھنے جا رہا ہے اور جو روزہ افطار کرنے جا رہا ہے، اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے عام دنوں کی نسبت۔ تو ان اوقات میں میڈیا پہ ہر طرف، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں، سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن، اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام سے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اہل ایمان کی ضرورت کو پورا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ بینگ مسلمان اور کلمہ گو کی حیثیت سے جی، اور ایک اسلامی ریاست کے باشندے کی حیثیت سے جی، ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں اور ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، جی، قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ جی ٹھیک۔ بدقسمتی سے ہم اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہم غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ رمضان المبارک کے ساتھ لوگوں کی ایک خاص روحانی اور مذہبی نفسیات قائم ہوتی ہیں۔ جی بے شک۔ میڈیا بنیادی طور پر لوگوں کے جذبات کا، لوگوں کے معمولات کا اور لوگوں کی مصروفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جی، اس نے وہی دکھانا ہے جس کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے سوسائٹی میں۔ رمضان میں چونکہ خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک فیسٹیول کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے میڈیا کی سکرین پہ کہ رمضان آ گیا ہے۔ مختلف نوعیت کے پروگرامز ہمیں نظر آتے ہیں سحری اور افطاری میں۔ لفظ بڑا خوبصورت استعمال کر دیا آپ نے، اور پوری جہت وہ بتاتا میں فیسٹیول کے طور پر ہم اس کو بنیادی طور پر ہم وی آر سیزنل مسلم، ہم موسمی مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ صرف رمضان کا معاملہ نہیں ہے، جتنے بھی تہوار ہیں، جی، مثلا ربیع الاول میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، عیدین کے موقع پہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، جی، رمضان میں تو بہت زیادہ خاص کیفیت ہوتی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بڑی خوبصورت طریقے سے میڈیا کے ویپن کو اور ٹول کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے میسج کو کنوے کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اہمیت اجاگر کی، آج یہ ڈبیٹ اب میرا خیال اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں رہی کہ میڈیا کی اہمیت یا اس کی غیر اہمیت، یعنی یہ کوسچن نہیں ہے، یہ اب یہ کوئی موضوع نہیں رہا، یہ کوسچن نہیں ہے۔ بات ہے کنٹینٹ کی، جی ٹھیک، کہ کنٹینٹ کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے موقع پہ وہ سارے پروگرام اگرچہ روحانی اور دینی موضوعات سے متعلقہ ہو رہے ہوتے ہیں، جی، لیکن اس میں کمرشل ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ ٹھیک، اس میں پیش نظر اس میڈیا مالک کے لوگوں کی ذہنی، فکری اور اخلاقی تطہیر نہیں ہے۔ جی، وہ اس پروگرام میں بھی ایسی شخصیات کو بلائیں گے جن کی نیوز ویلیو ہوگی۔ ٹھیک، وہ فلم انڈسٹری سے متعلقہ ہیں، وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، جی، وہ سوشل میڈیا مہمان اینکر جیسے لوگ، مطلب آپ دیکھیں یعنی اس کی ان کی جو ایک یعنی مینجمنٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی
ان کا مقصد یہ ہے کہ اٹریکشن، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ویورشپ بڑھے، اس کا مقصد ذہنی، فکری اور اخلاقی تطہیر نہیں ہے۔ بڑا قیمتی نقطہ ٹھیک ہو ہے گیا۔ آپ فرما رہے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا ہے، ہم چیزوں کو اپنی ایک خواہشات کے مطابق سکرینوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر کسی اچانک کوئی ایسے چینل کے اوپر آپ چلے گئے ہیں جس پہ ڈاکٹر صاحب جیسے یا کوئی اور اسکالر کی تقریر ہو رہی ہو، آپ ایمانداری سے بتائیں ہم کتنا سٹے کرتے ہیں؟ ذرا ہم کم- فوراً ایک آدھی جھلک دیکھتے ہیں، ہم فوراً اپنے ذرا کم ہی ٹھہرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں۔ کم ہی رکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں کئی مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی صحیح معنوں میں اس کی تعبیرات اور اس کو سوشل ایشوز کے ساتھ کورلیٹ کر کے جی ایکسپلین کرنا اور اس کو اپلیکیبل بنا کے پیش کرنا، یہ تھوڑی سی کمزوری ہے ہمارے بعض افراد کی طرف سے، بعض شخصیات کی طرف سے۔ اچھا، دین کی بات کو یا دین کے اہم موضوعات کو یا عقائد کو آپ اگر اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں تو آپ معاشرے کے رجحانات کے مطابق بات کریں، سوسائٹی کے ٹرینڈز کو ساتھ کورلیٹ کریں، اس میں دلچسپی کا سامان زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سحری اور افطاری کے موقع کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ٹی وی اسکرین پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ جی ایک سروے میں پڑھ رہا تھا، گوگل نے سروے کروایا جی کہ 20 لاکھ گھنٹے اضافہ ہو جاتا ہے رمضان میں موبائل کے استعمال میں، ٹھیک۔ 150% لوگ ڈرامے اور فلمیں زیادہ دیکھنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ موقع ایسا ہے ہاں ایک برکات کا، فیوز کا، رحمت کا، جی اپنے گناہوں کی معافی کا، ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ رمضان کی اس برکت اور فضیلت والے مہینے میں غیر متعلقہ چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کی صورت میں یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا تو چلو اب ایکٹیو ہوا، سوشل میڈیا تو اب آیا، موبائل تو اب آئے، آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، لوگوں کو جو دستیاب انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی لوگ اس میں وقت لگاتے تھے۔ جی ہم گاؤں کے رہنے والے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بابے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، یعنی وہ گاؤں کے کسی بورڈ کے درخت کے نیچے جی ہاں رمضان کا مہینہ ہے اور وہ تاش کھیل رہے تاش کی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کی جو مصروفیات ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ تو جیسے ہماری ٹولز کی بات ہو رہی تھی، اور رویہ وہی ہے، مصروفیات کا اب رنگ دیکھیں نا، بدلا ہے۔ اب موبائل یا سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے۔ انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ٹول ہے، جی ٹھیک۔ لوگ اپنے مزاج اور اپنی خواہشات کے ڈاکٹر مطابق صاحب بات چیزوں کی یہ ہے طرف کہ جاتے روکا بھی کیوں جائے، ایک چیز موجود ہے، اس کے دونوں طرح کے استعمال ہیں، بات بڑی خوبصورت کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس پر بات ہو رہی ہے، بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے افطار کے قریب ان لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے میڈیا اور اس کی مختلف جہات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ رمضان میں اس کی کیفیت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اخلاص، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ دین کے ہر عمل میں بنیاد اس کی ہے، اور بنیاد انما الاعمال بالنیات، بنیاد نیت جیسی ہوگی کام ویسے ہوگا۔ رمضان میں یہ جو میرا میڈیا دکھاتا ہے اور ہمیں جو پیغام پہنچاتا ہے اور جس طرح کی کیفیات ہیں، نمود و نمائش، ریاکاری کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، تو کیا رمضان کا اخلاص، روزے دار کا اخلاص، وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ کہ اخلاص کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا اس کو انالائز کرنے کے لیے، چاہے اپنا ہو چاہے کسی کا، جی
اس کو پہلے آپ نوعیت کو دیکھیں گے کہ جو میڈیا ہے اس میں سوشل میڈیا اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا میں تھوڑا سا نیچر کا فرق ہے. جی جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ون وے میڈیم ہے, جی ٹھیک, اور جو بولا جا رہا سوشل ہے میڈیا ہے یہ ٹو وے میڈیم ہے. بالکل ٹھیک. آپ کمیونیکیٹ کر بھی رہے ہیں اور کمیونیکیشن ریسیو کر بھی رہے ہیں, کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے. لہٰذا اس میں کاؤنٹر نیریٹو بھی آتا ہے اور کاؤنٹر امپیکٹ آتا ہے. ریسیپروکل, یعنی جب آپ ایک امپیکٹ اپنے اوپر لے رہے ہیں تو ایک امپیکٹ آپ دے بھی رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک یہاں جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے یہ جب اس کی جہات دونوں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تاثیر زیادہ ہے معاشرے میں امپیکٹ کے اعتبار سے. لہٰذا معاشرے کے جو جنرلائزڈ ٹرینڈز ہیں, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میڈیا وہ دکھاتا ہے جو معاشرے کے ٹرینڈز ہوتے ہیں. اصل میں اس سٹیٹمنٹ کو آپ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تو لگا سکتے ہیں, یہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ تو جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی تاثر کو وہ میڈیا پہ اپلوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس ٹرینڈ کو جو مین سٹریم میڈیا نے دکھانا ہوتا ہے اس ٹرینڈ کو فارمولیٹ کرنے کا ایک ذریعہ سوشل میڈیا بھی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اور مین سٹریم میڈیا کو گویا وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرینڈز دکھلا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ سیٹر ہے. یہ ٹرینڈ سیٹر ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. لہٰذا اب جب اخلاص کی اور نیت کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف پھر ان دونوں میڈیاز میں اخلاص اور نیتوں کا فرق ہو جاتا ہے. جہاں تک مین سٹریم میڈیا کی بات ہے تو ایک بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ جب آپ نے سوال کیا کہ رمضان کے جو پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کمی کی طرف نشاندہی کی کہ جو علماء جو ٹرو سکالرز ہیں وہ بعض اوقات ڈیلیور نہیں کر پاتے. میڈیا کے اپنے تقاضے ہیں اور میڈیا کے ان تقاضوں کو جب وہ ملحوظ نہیں رکھتے یا سوشل ایشوز کے اوپر اس کی اپلیکیشن کے بارے میں پوری صلاحیت نہیں رکھتے یا اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر وہ قابل قبول نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے پھر بی سی ڈی کیٹیگری کے لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں, بلکہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, کیونکہ میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت ہے پریزنٹیشن کو, علم کو نہیں. لہذا جو اچھا پریزنٹر اور اچھا ویٹر ہوگا. یہ بات میڈیا والوں کے لیے دوبارہ کہیے آپ کہ میڈیا پر بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا, پریزنٹیشن کی اہمیت ہے اور اس کی علم جو ہے وہ علم کی اہمیت وہ کہیں پیچھے ہے. ٹھیک, اس لیے پریزنٹیشن وہ چاہے کوئی اداکار کر دے کوئی اداکارہ کر دے, وہ کسی سے بھی کروا لیتے ہیں. جی ٹھیک. لیکن جو لوگ اس پروگرام کے ڈیولپر ہوتے ہیں یا پروڈیوسر ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے فائنانسر ہوتے ہیں یا جو بھی اس کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اسکالر بٹھانا ہے یا وہ استدلال رکھتا ہے کہ نہیں, یا وہ اپنے آپ کو سوشل ایشوز کے ساتھ کوریلیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں اپنے رائے کو. ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہوتی. ان کے پیش نظر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز سیل کرنی ہے, وہ ایک یونٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی صرف اور صرف مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہیں. مارکیٹ ویلیو مولوی سے بنے تو مولوی بٹھائیں گے, اداکار سے بنے تو اداکار کو بٹھائیں گے, اداکارہ سے بنے تو اداکارہ کو بٹھائیں گے. یہ تو ان کا اپنا. دیکھیں خود 2-3 سال پہلے ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ میرا ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے مجھے کوئی مہینہ پہلے بکنگ کر لی میرے ساتھ کہ آپ نے افطاری کا پروگرام یا سحری کا تھا, مجھے اب یاد ہمارے نہیں, ساتھ کیجیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ 30 پروگرام آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں اور کسی اور میڈیا چینل پہ آپ نے کسی چینل پہ نہیں جانا. کہا ٹھیک ہے کر لیں. اب جب وہ لائیو کرنا تھا, جی ٹھیک, اب جب وہ وقت قریب آیا تو 1-1.5 ہفتہ انہوں نے پہلے بتایا کہ وہ جو سیٹ ہے اس کا جو فارمیٹ ہے اس میں ایک لڑکی بیٹھے گی کہ آپ بیٹھیں گے. ٹھیک, تو میں نے کہا میں تو نہیں بیٹھوں گا اس میں, آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں ہے, اگر ایسے ہوگا تو پھر میں نہیں بیٹھوں گا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں قطعاً ناراض نہیں ہوتا, آپ اپنا پروگرام کریں, میں نہیں کرتا, میں کسی اور جگہ کر لوں گا یا نہیں کروں گا. جی ٹھیک. تو وہ پروڈیوسر جو تھے یا ڈائریکٹر پروگرامز وہ بہت میری منتیں اور منت سماجت یار ضرور کریں. میں نے کہا یار آپ کو مجبوری کیا ہے, آپ مطلب میں نہیں کرنا کوئی چاہتا. اور فرد انگیج کر لیں آپ. انہوں نے کہا مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک ڈبہ بنا کے بیچ چکے ہیں. ایک ڈبہ بنا کے بیچ چکے ہیں, سویٹ پیکٹ. یس, اس کے اندر ایک سموسہ بھی ہے, ایک برفی بھی ہے, ایک لڈو بھی ہے, ہم نے بیچ دیا ہے. کمرشلزم والی بات ہے. اور اس میں ایک مولوی ہے اور ایک لڑکی ہے, اور ہمارا پروگرام اب چونکہ ہم نے بیچ دیا ہے لہٰذا اس میں مولوی بھی بیٹھے گا اور لڑکی بھی بیٹھے گی.
یہ ہے مجبوری. اب آپ دیکھیں کہاں گیا ہو جائے گی نا, کہاں گیا استدلال اللہ, اور کہاں گیا استدلال کی طاقت. کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کی مارکیٹ ویلیو, کمرشلزم جو ہے وہ بیچنا ہے, پیسہ آنا چاہیے. ہاں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا, لیاتین علی الناس زمان, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء ما اخذ منہ, جو کچھ وہ لے رہا ہے کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا امن الحلال امن الحرام, کہ وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے, آنا چاہیے. لہٰذا یہ جو پروگرام ہے یہ اصل میں ایک کھلواڑ ہے اور ایک شو جس کو آپ فیسٹیول کہہ لیں, اس کو, اس جشن کو کیش کیا جاتا ہے, اس موقع کو, اور کیش کیا جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے. وہ کمائی نہیں, مہینہ تو تھا وہ کمائی کرنے کا جو آخرت میں کام دے, اور ہم نے اس کو اس دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا, اور اس کے لیے پھر نہ کوئی حرام نہ کوئی حلال. اور جس قدر اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس قدر چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ اپنی ساری خرافات چھوڑ کے یہ انابت اللہ کی طرف آتے, بجائے اس کے وہ جو کنزیومرزم ہے اور جو کمرشلزم ہے وہ پورا اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, اور پھر ساری پروڈکٹس وہ مختلف جگہوں سے. اور پھر یہی حال سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی جتنے لوگ اپنے اپنے یوٹیوب چینلز یا مختلف, ایون میں کہتا ہوں جو ایک عام یوزر ہے وہ بھی اپنے آپ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, اپنی بات کرنے کے لیے وہ پھر پورا منہ کھولتا ہے, اپنا پورا کردار ادا کرتا ہے, اور یوں آپ کو ہر طرف سے ایک ایسا شور, میں تو اس کو کہوں گا ایک ہنگامہ برپا ہے, اور سارا کا سارا گفتگو اور کمیونیکیشن کا. میری بات سن لی جائے, میں بتا دوں مجھے زیادہ لائکس ملے, اور مجھے زیادہ لائکس ملے, اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے وہ تھم نیل لگائے جاتے ہیں, اور لوگوں کو ایسے ایسے لنک دیے جاتے ہیں کہ کوئی کلپ کرنے پر مجبور ہو جائے. اچھا, اس میں بھی ساری ان کلکس کے اندر بھی پیچھے کاروبار ہے, پیسے ہیں, اور یہ سارا سسٹم گویا مادیت سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ مہینہ جو ایمانیت کو فروغ دینے کے لیے تھا وہ مادیت کے فروغ دینے میں صرف ہو جاتا ہے. اس میں صرف ہو گیا. آپ بات کرتے ہیں اخلاص کی, اخلاص کہاں سے آئے؟ وہ تو اس کا تعلق, وہ تو اور قبیل کی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. جی, دینی جو پروگرام ہوتے ہیں, میں وہ سوال بھی تھا آپ سے کہ جو ہمارے دینی پروگرام اور جو علماء کرام آتے ہیں, جو ہمارے کچھ تو چینلز ہیں نا جو خالصتاً دینی چینل ہیں. جی ٹھیک, ان کا مزاج, ان کا کنٹینٹ, ان کے اہداف, ان کی آڈینس, ان کے جو ویورشپ ہے وہ الگ ہے, بالکل مختلف ہے. جو کمرشل چینل ہیں, جو نیوز چینلز ہیں, ان کے سحری اور افطاری کے پروگراموں میں آپ دیکھیں ایک بڑا معروف اینکر ہے, جی نام ہم نہیں لیں گے, نام لینے کی ضرورت نہیں, جی ایسی ٹھیک, وہ ایک ایسی محفل سجاتا ہے کہ اس میں اس کا جو مین مرکز ہے نا, مین نقطہ جو ہے اس کا, جو اس کی جو غرض ہے وہ لڑائی ہے. اچھا, وہ مسلکی اختلافات کی بنیاد پہ ہو, ان کو ہوا دے کے, وہ فقہی اختلافات کی بنیاد پہ ہو, ایسا تڑکا لگاتا ہے کہ علماء کو وہ بالکل مرغوں کی طرح لڑاتا ہے, اور خود وہ جوکر بنا ہوتا ہے. اور مقصد کیا ہے, یعنی ظاہری طور پر مقصد کیا ہے کہ یہ دینی پروگرام ہے, یہ تو دین کی تصحیح کا پروگرام ہے. پھر ایک بڑا ایک خناس ہے ہمارے اینکرز کے اندر, وہ چاہے وہ تمام اینکرز تو نہیں لیکن کچھ اینکرز. ڈاکٹر صاحب کو مستثنا کر دیں. نہیں, ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. اس میں ان کو, اچھا ان کا بھی قصور نہیں ہوتا, جی ان کو پیچھے سے ہدایات بڑی سخت قسم کی, وہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو لڑائی والے کلپس ہیں نا, یہ شیئر بڑے ہوں گے, وہ کرواؤ ذرا. مقصد سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہے, کاروبار مقصد, وہی فرمایا, چسکا, ریٹنگ, سنسنی خیزی, ہائپ کریٹ کرنا. اچھا چلو چینلز کی تو سمجھ لگتی ہے کہ ان کی مجبوریاں ہیں. یہ جن علماء نے اپنے یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں, ان کی کیا مجبوریاں ہیں؟ ان کی مجبوری ہے نا سر, ابھی بتایا. ان کی مجبوری صرف یہ ہے کہ مہینے کا یوٹیوب والوں نے جو پیکیج بہتر ہوتا جائے, وہ پیکیج تب ہی برقرار رہے گا کہ ان کا چورن بکے گا. جی, یعنی ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی کا چورن اور اپنی اپنی مرضی کا سودا وہ بیچتے ہیں, اور مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے؟ اصلاح نہیں, شہرت, نمود, نمائش, دولت. جب آپ کے, اب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے,
اور آپ نے اخلاص کی بات کی, آپ نے انما الاعمال بالنیات کی بات کی. اللہ کو نہیں پتا یہ یوٹیوب چینل بنانے والا جو عالم دین اس کی نیت کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ وہ تو دلوں کے ہاتھ بہتر جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ. اس لیے میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے آپ مذہبی مجرے نہ کریں. میں ان کو مذہبی مجرے قرار دیتا ہوں. یہ جو بعض پینل کے انتخاب میں بھی وہ پتہ کیا انتخاب ہے کہ سکینڈلائز مولوی ہو, سکینڈلائز مولوی ہو. اس کی چونکہ فالوئنگ بڑی ہے, اس کا فلاں کے ساتھ سکینڈل تھا, اس نے فلاں موقع پہ یہ فتویٰ دیا تھا, بڑا ڈسکس ہوا تھا, بڑا زبردست مولوی ہے, بڑا زبردست مفتی ہے. یعنی پیش نظر ہر چیز کے اندر وہی ہے ہائپ, سنسنی خیزی اور ریٹنگ, لائکس, کامنٹس, شیئرنگ. جب آپ میڈیا کو اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال, پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاح نہیں ہو رہی سوسائٹی. پہلے تو ہم قصوروار قرار دیتے تھے, یعنی بعض دفعہ جو لبرل طبقہ ہے یا سیکولر طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ جو علماء فرقہ واریت پڑھاتے ہیں, یہ مساجد کے سپیکروں سے بڑی فرقہ وارانہ باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مولوی جو ہے وہ کسی ٹی وی چینل کا مالک ہے؟ نہیں, عام طور پر تو وہ کیوں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ جی ٹھیک, وہ کیوں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ ساری بات سن کے مجھے یوں لگا کہ مادیت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں اخلاص کا ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز وہ غرقاب ہو رہا ہے. ہمیں اسے کیسے بچانا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاص کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بریک کے بعد لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک وقت کے بعد انشاءاللہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن, اور آپ آج سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد نقوی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے آج کی نشست کے آخری حصے میں ہیں, اور میں نے بریک پر جانے سے پہلے عرض کیا کہ وہ سمندر میں جہاز, اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میں آپ ایک گزارش کروں گا. ایک ہے وہ چیزیں جو علماء کرام اور بڑے لوگ, میں عام طالب علم اور جن کی نمائندگی ہم یہاں پر کرتے ہیں, ایک عام آدمی جو چاہتا ہے ہو نہیں پا رہا, وہ کیا کرے؟ اصل میں نا, میں اس سوال کی طرف آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی سخت بات ہے, صورتحال یہی ہے, لیکن میرے خیال میں اس کو اتنا سویپنگلی نہیں کہنا چاہیے کہ سب لوگ ہی ایسے ہیں. استثنائی معاملات بہرحال ہوتے ہیں, تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اوورآل مجموعی صورتحال ایسی ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں. اور اگر دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا ٹھیک لوگ بھی ہیں, لیکن وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو وہاں وہ نمائندگی اور وہ پریزنٹیشن نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ وہ اپنے تاثر کو اس مجموعی تاثر میں کوئی ایسی مقدار میں پیش کر رہے ہوں کہ جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بن سکے, نمایاں ہو. اس لیے وہ نمایاں نہیں ہو رہا, اور مجموعی صورتحال تو وہی ہے, لیکن بہرحال استثنائی صورتیں موجود ہیں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم 1500 سال کی دوری پر بیٹھے ہیں زمانی اعتبار سے, اور مکانی اعتبار سے بھی اپنی اپنی جگہوں پہ ہم دور بیٹھے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پرانی نہیں ہوئی. سبحان اللہ, اور نہ قرآن پرانا ہوا ہے. واہ واہ واہ. اس لیے آپ اس سے بھی زیادہ برے حالات میں چلے جائیں اور اس سے بھی زیادہ جدید ترین دور میں چلے جائیں, رہنمائی وہیں سے لیں. اگر ہم یہ فوکس آؤٹ کر دیں گے اپنا, تو کبھی ہم رہنمائی پہ پہنچ نہیں سکتے. ٹھیک.
ہمارا یہ فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر سے رہنمائی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں مل جائے. اب یہی بات کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مثلاً ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے پیچھے تو خیر حدیث لمبی ہے, میں باقی چیزیں سکپ کر کے میں صرف اسپیسیفکلی یہ والا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے ایک ماحول کی نشاندہی آپ نے فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ وہاں یفتح القول و یخزن العمل, باتیں بہت زیادہ ہوں گی اور عمل سکڑ جائے گا. اچھا یہی وہ ماحول ہے کہ باتیں کرنے والا ہر شخص بول رہا ہے, ہر شخص لکھ رہا ہے, ہر شخص جو ہے موٹیویشنل سپیکر بنا ہوا ہے, ہنگام برپا ہے, ایک ہنگامہ برپا ہے, یفتح القول. یعنی اب دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بات کی کثرت ہوگی, بلکہ فرمایا بات کھل جائے گی. تو کیا مطلب ہر طرف دیکھیں اوپن اپ ہو گئی ہے چیزیں, اور سب ہر شخص کے ہاتھ میں ہے, جو بولنا چاہتا ہے بول دے, ٹھیک, جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کچھ سیکرٹ نہیں رہی, سیکرٹ رہی نہیں. ٹھیک, بلکہ ہمارے ایک معروف صحافی ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا تو ایسے ہے جیسے باتھ روم ہو, اور باتھ روم میں جا کے آدمی کو پوری آزادی ہوتی ہے جو مرضی کرے, پرائیویسی ہوتی ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ باتھ روم میں کوئی نہیں دیکھتا, سوشل میڈیا پہ ساری دنیا دیکھتی ہے. یہ اچھی پرائیویسی ہے. یہ یعنی ایسی پرائیویسی کرتا بندہ وہی کچھ ہے جو مرضی کرتا جائے, لیکن یہاں ساری دنیا دیکھتی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو سیلاب ہے صرف قول کا, یہاں عمل نہیں ہے. لہٰذا جب آپ اس کو عمل کی طرف لے کے جائیں گے تو علم اصل میں جب عمل کی بنیاد بنتا ہے تو پھر وہ اپنی تاثیر رکھتا ہے, پھر وہ اپنے اثرات رکھتا ہے. علم جب عمل کی بنیاد بنتا ہے تو پھر وہ اپنی تاثیر ہو جاتا ہے. ادروائز پھر علم تو ایک ایٹ پار چیز ہے نا اس پروپیگنڈے کے, اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کہیں باطل ہو, کہیں وہ پروپیگنڈا ہو, کہیں وہ تشہیر ہو, کہیں وہ کاروبار ہو, جو کچھ بھی ہو, وہاں علم بھی ایک ان کے برابر کی ایک چیز بن کے وہیں پہ کھڑا رہے گا. اور جب وہ ہنگامہ برپا کرنے والے اور باطل کے جو جتنے ٹولز ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوں گے تو علم کبھی بھی اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکے گا. علم جب عمل بنتا ہے تو ان سب پر ڈومینیٹ کر جاتا ہے. لہٰذا پہلی چیز تو ہے عمل, اور پھر اس علم کی بنیاد کیا ہو. اسی حدیث میں اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, علم جو بنیاد بنتا ہے اس علم کی اپنی بھی تو بنیاد ہونی چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر جو علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ کیا. تو بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا اس دور میں جو کچھ پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ کیا ہوگا. فرمایا المثنات ہوگی, وَيُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ, مثنات پڑھائی جا رہی ہوگی. اچھا, اور ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے مزید فرمائی کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا, ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا انکار ہی کر دے اور یہی کہہ دے کہ یہ بندے کے پتروں تم کیا کر رہے ہو. یعنی میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک ہاہاکار مچی ہے, اس میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے اپنے اپنے کام پہ, کوئی اس کی تنقیر کرنے والا بھی نہیں, کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں کہ کیا کر رہے ہو. اب ظاہر ہے کوئی ہنگامہ جو ہو رہا ہے اور اس میں اتنے چینل کھل گئے ہیں, اتنا کچھ ہو گیا ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں چینل ہے اور وہ سارا کچھ ان پٹ دے رہا ہے اور معاشرے میں کھپا رہا ہے. معاشرے میں وہ جو شور مچا ہے اس میں کوئی بنیاد تو باقی نہیں رہی. تو بنیاد کہاں سے آنی تھی؟ نظام تعلیم سے. اور پڑھا کیا جا رہا ہے؟ مسنات. تو صحابی پوچھتا مل مسنات یا رسول اللہ, کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ, ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی پڑھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری مسنات. یعنی جو بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے, ظاہر ہے جو نظریات ہیں, جو مختلف جگہوں سے نظام تعلیم ہے, وہ سارا کا سارا مسنات ہوتا ہے. یعنی میں جو بات کر رہا تھا نا کہ علم جب عمل کی بنیاد بنتا ہے تو اپنا امپیکٹ رکھتا ہے, علم کی اپنی بنیاد, اور علم کی اپنی بنیاد ہے. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ جب تک وہ کتاب اللہ نہیں ہوگی اور جب تک وہ علوم نبوت نہیں ہوں گے وہ اپنا امپیکٹ نہیں رکھیں گی. لہٰذا اگر آپ نے تبدیلی کی طرف گامزن ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے علم کی بنیاد کتاب اللہ کو بنانا پڑے گا. لہٰذا وہ رہنمائی جو نہ پرانی ہوئی ہے اور نہ اس نے اپنی تاثیر. رمضان شہر قرآن, تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہوگا. لہٰذا یہاں پہ میں اختصار کے ساتھ دو چیزیں جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور قرآن نے بتائی ہیں, میں نے نہیں بتائیں. قرآن کہتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو جدید ترین اور یعنی
پر ہنگامہ دور کے اندر بھی آپ کے لیے ہدایت کا حالات جو بھی ہوں، حالات جو بھی ہوں آپ کو ٹھیک جگہ پہ رکھنے کے لیے کام دیتے ہیں. ایک قرآن ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیشہ سیدھے راستے پر لے کے جائے گا آپ کو. اور دوسری نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ نے ٹھیک جگہ پہ رہنا ہے، ان ساری آلودگیوں سے بچنا ہے، تو ان دو چیزوں کی پابندی کر لیں، اپنے اہل خانہ کو اس کی پابندی کروا لیں. اگر ہم اس کے ساتھ جڑ گئے کما حقہ، تو نماز کے اندر بھی داخلی طور پر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ آپ کو ساری آلودگیوں سے بچائے، اور قرآن کے اندر بھی یہ طاقت موجود ہے کہ آپ کو ساری آلودگیوں سے بچائے. کسی اور نشست میں ضرور میں آپ سے پوچھوں گا، اگر آج وقت ہوتا تو پوچھتا کہ نماز بھی ہو رہی ہو اور آدمی برائیوں سے بھی نہیں رک رہا تو پھر کیا کریں گے، لیکن یہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے. ہم بالکل آخر میں پہنچ گئے. آپ سے پیغام لینا ہے، پیغام کی وساطت سے پوری دنیا میں 100 سے زائد ممالک میں رانا صاحب یہ بات جائے کہ جو ہمارے نوجوان بالخصوص رمضان میں سوشل میڈیا کچھ تجرباتی طور پر وہ اس ایک مہینے کے لیے کچھ اپنے اندر رویے میں تبدیلی لے آئیں تو کیا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ اچھا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر جی آپ کو کسی مرض سے بچانے کے لیے، آپ کی مرض کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک پرہیز بتاتا ہے جی کہ ہاں، آپ نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. کرنی ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ڈیجیٹل ڈائٹنگ کرنی چاہیے. واہ یہ ڈبل ڈی آ گیا، ڈیجیٹل ڈائٹنگ. ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل اصطلاح. ڈیجیٹل ڈائٹنگ کرنی چاہیے. اچھا، اور تھوڑا سا ذرا جیسے کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا جی جی کہ خیر و شر کی جو طاقت ہوتی ہے یہ ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک رہنی ہے. خیر و شر کی جو طاقتوں کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. جیسا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جو واقعہ عفق ہے اس کے تناظر میں کہا کہ بعض دفعہ جو چیز ہوتی ہے، جو شے ہوتی ہے، وہ اپنی ضد سے بچانی جاتی ہے. جی ٹھیک. اپنی ضد سے بچانی جاتی ہے. عرب یہی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آج ہمارے اندر کوئی توحیدی جذبہ ایک حرارت پکڑتا ہے، وہ شرک کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے پکڑتا ہے. ٹھیک. اگر آج وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وہ نتیجہ ہے نا جی کہ نماز کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اسی طرح روزے کا بھی ایک نتیجہ ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک. نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ. اصول نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. جی ٹھیک. لہٰذا جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کی بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نگاہ نتائج پہ ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ نوجوانوں کو اس رمضان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ان کی ایکٹیویٹی. دیکھیں چونکہ ہمارے یہاں نا جی میں نے اس لیے کہا آپ سے کہ زیادہ تر انوالو اس میں نوجوان بچے ہوتے ہیں. نوجوانوں کو اس مہینے میں ایک جو موٹیویشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مساجد سے ملنی چاہیے اور مساجد میں تربیتی نشستیں ہونی چاہیے. مساجد میں تربیتی پروگرام ہونے چاہیے. اگرچہ گورنمنٹ نے کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو گائیڈ لائن دی ہیں اس کو آپ فالو کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کو جو روحانی تربیت کا ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اس کو بے آباد کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک. مساجد کو آباد کیا جائے. آپ اور میں شکر گزار ہیں ہم محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد نقوی صاحب کی باتیں آپ نے جو کی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا اس طرح سے محترم پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب نے جو باتیں کی، میں ایک گزارش کے ساتھ اختتام ہم کرتے ہیں آج کے نشست کا. ذرا دہرا لیجئے گا، سن لیجئے گا. یہ پروگرام سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ ہو جائیں گے. دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کے کرنے کا کام کیا ہے. میں ہر دو احباب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. یہاں سے آج ہم نے بات آغاز کیا تھا. ہم کھانے پینے میں کتنے چوزی ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، سلیکٹیو ہیں، کہیں ہماری صحت خراب نہ ہو جائے. آج کل تو ملنے جلنے سے بھی بہت زیادہ ایک احتیاط، یہ بھی ملنا جلنا ہے میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو جو بھی جہت ہے، اس میل جول میں بھی ذرا احتیاط کی جائے.
अपने बच्चों के लिए हम पसंद करते हैं, हम कह देते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, कभी ये भी तो कहे ना कि बेटे ये नहीं देखना, ये देखना है। इसमें एहतियात करनी है। बात हुई कि मीडिया से रोकना नहीं चाहिए, क्यों रोकें, ये टूल्स हैं, हमारे बच्चे इनको इख्तियार करें, लेकिन एहतियात के साथ। एहतियात हर जगह ज़रूरी है। रमज़ान है ही एहतियात का महीना, इसमें एहतियात करनी है। हम दुआगो हैं सबके लिए, और गुजारिश ये है पैगाम की विसादत से कि हम में से हर आदमी फ़िक्रमंद है जो ईमान रत्ती बराबरी में रखता है कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। एक बात छोड़े जा रहा हूँ कि कभी ये भी सोचें कि हमारे बच्चों के मरने के बाद उनका क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों की इस्लाह फरमाए, हमें हया नसीब फरमाए। अपने मेज़बान एजाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।